السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب کے تازہ ترین خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایک ماہ میں 3 لاکھ ٹن سے زائد پھل سبزیاں برآمد۔ ایک ماہ میں ہلال احمر کو 14 لاکھ امدادی کالز۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سخت سزاؤں کا اعلان۔ محکمہ موسمیات، کئی علاقوں میں بارش اور گرد و غبار متوقع۔ احتیاطی تدابیر کی فخریہ خلاف ورزی پر گرفتاری۔ وطن واپسی کے لیے غوطہ پروگرام کیا ہے؟ ہوائی فائرنگ کرنے والے 13 سعودی شہری گرفتار۔ رشوت اور بدعنوانی 16 اہلکاروں کو قید اور جرمانے کی سزا۔ مکہ میں ایشیائی باشندے کی خودکشی۔ تو یہ تھی ہیڈ لائنز۔ آگے تفصیلات سنیں۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت ماحولیات و پانی و زراعت نے بتایا کہ اپریل 2020 کے دوران 3 لاکھ ٹن سے زیادہ پھل اور سبزیاں درآمد کی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ 83,564 ٹن سبزیاں اور 21,08,755 ٹن پھل درآمد کیے گئے۔ ان کی مجموعی مالیت 9,31,122 ریال تک ہے۔ 2020 کے آغاز سے لے کر آجروں نے 248,726 ٹن سبزیاں اور 682,396 ٹن پھل برآمد کیے۔ مجموعی طور پر 931,122 ٹن سبزیاں اور پھل درآمد کیے گئے۔ ایک ماہ میں ہلال احمر کو 14 لاکھ امدادی کالز۔ سعودی ہلال احمر کے شعبہ ابلاغ عامہ کے ڈائریکٹر فہد الحازمی کا کہنا ہے کہ مملکت کی سطح پر ہلال احمر کے 486 سینٹرز قائم کر رہے ہیں، جو کرونا وائرس کے حوالے سے خصوصی طور پر قائم کیے گئے ہیں۔ الحازمی نے وزارت صحت کی جانب سے یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ اپریل کے دوران ہلال احمر کو 14 لاکھ ٹیلی فون کالز موصول ہوئی، جن میں مختلف نوعیت کی امداد طلب کی گئی تھی۔ گزشتہ ماہ کے اعداد و شمار بتاتے ہوئے الحازمی نے بتایا کہ ایک ماہ کے دوران 54,000 کیسز کو ہلال احمر کی یونٹس کے ذریعے امداد فراہم کرتے ہوئے انہیں طبی مراکز میں منتقل کیا گیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق سعودی ہلال احمر کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ ہلال احمر کے ساتھ موجودہ حالات میں 1,875 رضاکار کام کر رہے ہیں، جبکہ رضاکارانہ تربیت کے پروگرام کے ذریعے اب تک 2,30,000 افراد کو ابتدائی طبی امداد کی عملی تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔ دوسری جانب سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ سعودی ہلال احمر کی جانب سے وبائی مرض کووڈ-19 کے حوالے سے رضاکاروں کو امدادی طبی امداد کی خصوصی تربیت دینے کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس کا مقصد کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر پر عمل کرانا تھا۔ کرونا وائرس کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ میں امور صحت سے تعلق رکھنے والے وہ اہلکار جو موجودہ حالات میں فرنٹ لائن پر مصروف ہیں کو خصوصی احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنا تھا، تاکہ وہ خود کو بھی محفوظ رکھتے ہوئے طبی امداد فراہم کر سکے۔ رضاکاروں کو ٹریننگ فراہم کرنے کے بعد ہلال احمر کی جانب سے تربیت مکمل کرنے کی سند بھی جاری کی گئی۔ محکمہ موسمیات، کئی علاقوں میں بارش اور گرد و غبار متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بدھ 6 مئی کو مملکت کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور گرد و غبار کی توقع ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بعض شہروں میں ژالہ باری اور تیز بارش کی وجہ سے سیلابی ریلے کی کیفیت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے وادی اور پہاڑی مقامات پر رہنے اور سفر کرنے والے خصوصی احتیاط کریں۔ ویب نیوز آجل کے مطابق محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ بدھ 6 مئی کو جیزان، عسیر اور نجران ریجنز میں گرد آلود
ہوا کے ساتھ تیز بارش، جبکہ بعض مقامات پر جالے باری کا بھی امکان ہے۔ بارش کا سلسلہ مملکت کے جنوبی علاقے اور ریاض ریجن کے بعض حصوں تک پھیل سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کہا گیا کہ تبوک، الجوف، حدود الشمالیہ اور حائل سے قسیم ریجن تک موسم غیر یقین رہنے کی توقع ہے۔ گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے، جس سے حد نگاہ کافی متاثر ہو سکتی ہے۔ بحیر احمر کے جنوبی اور مغربی سے شمال مغربیہ علاقوں تک ہوا کی رفتار 20 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چلنے کا امکان ہے، جبکہ کھلے سمندر میں موجیں 1 سے 1.5 میٹر تک بلند ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے والوں کو احتیاط کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ وطن واپسی کے لیے غوطہ پروگرام کیا ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے مختلف ویزوں پر موجود غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا مشترکہ پروگرام جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ وزارت نے وطن واپسی کے خواہش مند مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے یعنی غوطہ آن لائن پروگرام کا اجرا کیا ہے۔ اس کے تحت واپسی کے خواہش مند تمام غیر ملکیوں کو آن لائن یعنی ابشر کے ذریعے واپسی کی درخواست دینے کی سہولت دی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ جو غیر ملکی کارکن خروج و عودہ یعنی ایگزٹ ری انٹری یا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتے ہیں یا مختلف قسم کے وزٹ ویزوں یا سیاحتی ویزوں پر سعودی عرب میں ہو اور وطن واپس جانا چاہتے ہو، وہ واپسی کی کارروائی یعنی ابشر کے ذریعے آن لائن کرا سکتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے بیان میں واضح کیا ہے کہ واپسی کے خواہش مند غیر ملکیوں کے لیے یعنی غوطہ کے عنوان سے ایک پروگرام تمام متعلقہ سرکاری اداروں کے تعاون سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت واپسی کے خواہش مند افراد کو مملکت سے نکلنے کے ویزے جاری ہوں گے اور پروازوں کے ذریعے ان کے وطن واپس بھیجنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ کسی بھی ملک کے لیے پرواز اس ملک کی منظوری کے بعد ہی شروع کی جائے گی۔ وزارت افرادی قوت نے غوطہ پروگرام سے استفادے کے خواہش مند افراد کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار بھی جاری کیا ہے۔ وطن واپسی کے خواہش مند غیر ملکی ابشر سے رجوع کرے، غوطہ خانے کا انتخاب کرے، اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر، روانگی والے شہر کا نام اور ایئرپورٹ کا نام درج کرے۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق غوطہ پروگرام سے استفادے کے لیے ضروری نہیں کہ امیدوار کا ابشر پر اکاؤنٹ بھی ہو۔ سعودی حکومت نے یہ سہولت ہنگامی بنیادوں پر فراہم کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ابشر سے رجوع کر کے غوطہ اپلیکیشن بھی بھرنے والوں کے نام SMS آئے گا، جس میں پرواز کی تاریخ، ٹکٹ نمبر اور بکنگ کی تفصیلات ہوگی۔ SMS ملنے کے بعد امیدوار کو ٹکٹ کی قیمت ادا کرنا ہوگی اور سفر کی باقی ماندہ کارروائی مکمل کرانا ہوگی۔ ہوائی فائرنگ کرنے والے 13 سعودی شہری گرفتار۔ مکہ مکرمہ میں ہوائی فائرنگ کرنے والے 13 سعودی شہری گرفتار ہوئے ہیں۔ وہ اپنے دوست کی جیل سے رہائی کا جشن منا رہے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان مکہ مکرمہ ریجن پولیس میجر محمد عبدالوہاب الغامدی نے کہا ہوائی فائرنگ کرنے والے 13 سعودی شہری گرفتار۔ مکہ مکرمہ میں ہوائی فائرنگ کرنے والے 13 سعودی شہری گرفتار ہوئے ہیں۔ وہ اپنے دوست کی جیل سے رہائی کا جشن منا رہے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان مکہ مکرمہ ریجن پولیس میجر محمد عبدالوہاب الغامدی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا میں ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں متعدد نوجوانوں کو کلاشنکوف اٹھائی ہوائی فائرنگ کرتے دکھایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اطلاع ملتے ہی تفتیشی ٹیم نے ویڈیو میں نظر آنے والے نوجوانوں کا سراغ لگا لیا۔ وہ 13 سعودی نوجوان ہیں جس کی عمریں 30 اور 40 کے درمیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے ساتھ ویڈیو بنانے والے شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ واقعہ اللیس کمشنری کے دہی علاقے کا ہے، جس میں ایک شخص کی جیل سے رہائی کا جشن منایا جا رہا تھا۔
انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو بغیر کسی مزاحمت کے گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اس وقت زیر تفتیش ہے، انہیں متعلقہ محکمے کی حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ آپ کا قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔